انجمن گلزار مدینہ کراچی کے زیر اہتمام 11ویں شریف کے سلسلے میں عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر معروف ثنا خواں بدر منیر قادری اور بلبل گلزار مدینہ محمد سلیم نقشبندی نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو غیر غم سے رب نے بری کر دیا۔ ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی۔ میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا، میرے لب پہ مدینہ 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 میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا، میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا بولو سبحان اللہ۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں، اپنے منگتوں، اپنے منگتوں، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج میرے گھر کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر یا رسول اللہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے،
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، میرے غیر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں میں۔ مصطفیٰ میں یہ راز اب نہ ہے، مرنے کے بعد میرے پوچھے تو یہ کہنا وہ نعت پڑھ رہا ہے، تو نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ کی رات ہے، ابر مت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا وقت لائے خدا، سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب چلے، میری سائم دعا تو فاصلوں کو خدا را ہٹا دو، غوث الاعظم فاصلوں کو ہٹا دو، جالیوں وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں پہ گر جائیں گے، ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو شاہ جیلاں، پھر کہیں گے اور سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلاں، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں تو تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ ہے خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، اور میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری
اور میری زندگی کا سوال ہے، اور میں گدائی خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہاں سب کی لیا، یہاں سب کی، یہ بڑے غریب۔ اس بابرکت محفل میں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ محمد رضا پونا والا نے حب رسول کے موضوع پر خصوصی بیان کیا۔ بیٹھنے کا یہ سب سے اہم جو وجہ ہے وہ یہی ہے، اور جو ایک اور جو اہم وجہ جو ان محفلوں کے انعقاد کی ہوتی ہے، وہ دیکھو یہ بڑی خوبصورت محفل سجی ہے، دل سے سجائی گئی ہے، خلوص سے سجائی گئی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محفلوں میں تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خلوص سے فرق پڑتا ہے۔ ایک چھوٹے سے کمرے کی محفل ہو، 4 لوگ ہوں، لیکن خلوص والے ہوں تو پھر پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے، سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے۔ لیکن میں نے ایسی محفلیں دیکھی ہیں، بڑی بڑی محفلیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سامنے بت بیٹھے ہوئے ہیں، نہ پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے نہ سنانے والے کو مزہ آتا ہے، یوں ہی لگتا ہے کہ بت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مزہ اس وقت آتا ہے جب وہ لوگ بیٹھے ہوں، یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت بس جائے، یہ اصل مقصد ہے، کیونکہ اس محبت کے بغیر ہمارے لیے اس دنیا میں کچھ بھی ممکن نہیں، یہاں تک کہ ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے ایمان کا مکمل ہونا اس چیز پر منحصر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ایمان کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اور یہ بات پھر میں آپ کہہ رہا ہوں، یہ کسی عالم دین کی بنائی ہوئی بات نہیں، کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اب دیکھیں اچانک سوال آیا، اب آپ سے بھی کوئی کبھی اچانک سوال کرے نا کوئی اس طرح کا تو بندہ سوچنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر بھی سوچنے لگے، اپنے دل میں جھانکا، کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کن سے فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آقا علیہ السلام کی دعا ہے، آپ نے دعا فرمائی کہ 2 عمروں میں سے 1 عمر عطا فرما دے۔ وہ عمر کہ جن کے لیے آقا فرماتے ہیں کہ جس جگہ سے نکل جائیں شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر کہ جن کے لیے میرے آقا فرما دیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، ان عمر کو فرماتے ہیں عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ دل میں جھانکا، ایمان کی نئی رمق آ گئی، فرماتے ہیں یا رسول اللہ عمر کی 1 جان کیا 100 جانیں آپ پر قربان ہے، سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ فرمائے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، یا غوث اعظم فرماتے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ آقا علیہ السلام حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ تم میں سے کوئی اس وقت ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے اولاد، اس کے والدین اور تمام چیزوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب ہم گھروں میں آقا علیہ السلام کی شان کے تذکرے ہوں گے تو پھر دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ وہ مقام عطا فرمائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال کو عطا فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، جو حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا، جو حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کی ایک بڑی ایک پیاری ایک روایت ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، بس اسی پر انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک بار اپنے دور حکومت میں اپنے غلاموں کو لے کر آپ اپنے پرانے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور جب پرانے گھر پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کے اب زاروں قطار روتے ہیں۔ اب غلام آپ کے ساتھ ہیں، وہ پریشان حیران، امیر المومنین کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ ہمت کر کے پوچھا یا امیر المومنین کیا معاملہ ہے، ہم نے اس طرح آپ کو کرتے کبھی دیکھا نہیں۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں
میں اپنے پرانے وقت کو یاد کر کے روتا ہوں. میں اس وقت کو یاد کر کے رکھتا ہوں جب میں صرف عمر بن خطاب تھا. میرے باپ نے مجھے چند اونٹ سنبھالنے کے لیے دیے تھے. میں ایک اونٹ کو سنبھالتا دوسرا بے قابو ہو جاتا, دوسرے کو سنبھالتا تیسرا قابو میں نہیں رہتا. ارے جب تک عمر بن خطاب تھا چند اونٹ نہیں سنبھلتے تھے, جب مصطفیٰ کی غلامی میں آیا ہوں تو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں, اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں. وہ بڑی خوبصورت نعت ہے جو ہمارے بہت ہی پیارے جاوید شفیع پڑھتے ہیں, آپ آرام جاں. اس کا جو ایک خوبصورت شعر ہے, تیری نسبت ملی کیسی عزت ملی سب کو حیرت ملی. جب تیری نسبت ملی, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مل جائے تو پھر کیسی عزت ملتی ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ کیا تھا, کیا سے کیا ہو گیا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے جو دیا اتنا دیتے ہیں بھر دیتے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اس محفل میلاد کے مہمان خصوصی انجمن گلزار مدینہ کے خلیفہ مجاز حاجی عبدالغنی نقشبندی پونا والا, جبکہ منتظم اعلیٰ محمد ارسلان نقشبندی تھے. اس نورانی محفل میں محمد مہروز نقشبندی, انڈس آئیکون کے عبدالستار مندرہ اور حافظ محمد فرحان نقشبندی خصوصی طور پر شریک ہوئے, جبکہ دانیال جمیل اور سمیر میمن نے خصوصی معاونت کی.